حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بے غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ناپاکی کے حالت میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں جاننے کو ملیں گی، اور اگر ابھی تک آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ میں لکھ کر کے ضرور بتائیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ بے غسل مطلب نہائے بغیر ناپاکی کے حالت میں کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، مطلب اس کا سفید پنا یا ورق ہی یا جلد ہی کیوں نہ ہو، بغیر چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں۔ حروف مقطعات مطلب قرآن کے کچھ سورتوں کے بالکل شروع میں جو ٹکڑا کر کے رہتا ہے، جیسے الف لام میم قاف یاسین، تو یہ سب حروف مقطعات ہے۔ تو وہ انگوٹھی جس پر حروف مقطعات لکھا ہو یہ سب حرام ہیں۔ مطلب مسجد میں ناپاکی کے حالت میں جانا بھی حرام ہے، طواف کرنا بھی حرام ہے، قرآن مجید چھونا بھی حرام ہے، اگرچہ اس کے سفید پنا ہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو چھونا حرام ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ چھوئے بغیر، مطلب اس کو قرآن کو چھوئے بغیر زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا، یہ سب بھی حرام ہیں۔ اب آگے کچھ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو، قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یعنی اگر جزدان میں ہے اور رومال میں ہے لپٹا ہوا ہے تو اس صورت میں ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی، قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، مطلب پڑھ سکتا ہے۔ جیسے تبرک کے لیے، جیسے برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے مطلب تعریف کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، مطلب کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ مطلب یہ نیت نہ ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بلکہ برکت کے لیے، مصیبت و پریشانی کے لیے، تعریف کے لیے، تو ایسی صورت میں قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے اور اس میں قرآن کی نیت نہ ہو۔ اگر قرآن کی نیت ہو تو پھر حرام ہے۔ اور آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بے وضو کو، مطلب بغیر وضو، وہ تو بے غسل تھا، وہ ناپاکی کے حالت میں، اگر کوئی آدمی پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے تو وہ کیا ہے، تو بے وضو ہے نا، وضو نہیں ہے، قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بے وضو دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، مطلب اگر وضو نہیں ہے تو قرآن مجید کے کسی آیت کو یا قرآن کو چھونا تو حرام ہے، لیکن بغیر وضو یعنی وضو کے بغیر وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ بتا رہے کہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، یعنی
بے وضو ہو یا ناپاک ہو، تو یہ لوگ اگر قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھ سکتا ہے، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتے جائے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، قرآن کو دیکھ سکتا ہے اور خیال میں پڑھ بھی سکتا ہے، اور الفاظ اگر سمجھ میں آ بھی جائے اور حرف پر نظر ڈال بھی رہا ہے تو ڈال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب ایک اور آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ مطلب یعنی اگر کوئی آدمی ناپاک ہے یا پھر پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو یہ لوگ اگر بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں فقہ کی کتاب کو، حدیث کی کتاب کو، تفسیر کی کتاب کو چھوتا ہے یا پڑھتا ہے تو حرام ہے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ناپسند ہے، برا ہے، گھناؤنی کام ہے۔ تو اس لیے چاہے حدیث کی کتاب ہو یا فقہ کی کتاب ہو یا تفسیر کی کتاب ہو، ان سب کو نہیں چھونا چاہیے اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہر کتاب کو، اسلامک کوئی بھی کتاب ہو، اس کو پاکی کی حالت میں اور وضو کے ساتھ پڑھا کرے، تاکہ پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے اور جو پڑھے وہ معلوم بھی ہو جائے۔ محترم ناظرین، تو یہ رہی وہ تمام باتیں کہ جس سے ہم ناپاکی کے حالت میں کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ناپاکی کے حالت میں کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔